بات کریں پچھلی دعا جو میں نے تھی آپ کے سامنے تلاوت کی پچھلی جمعہ میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تھی۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے قرآن مقدس سے، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، یا اللہ اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے۔ امن کیسے قائم ہوگا یہ بھی سمجھنا۔ آج لوگ اپنے انداز سے امن کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے امن کا انداز بھی پیغمبر نے خود بدلا دیا۔ امن کیسے قائم ہوگا آگے دعا میں اللہ نے بتلا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں اللہ مکے کو امن والا بنا۔ مکے میں بیت اللہ شریف میں 360 بت نصب تھے، 360۔ تو دعا میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس مکے کو، مکہ شہر کو امن والا بنا دے۔ اور ساتھ ہی دعا کی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھ۔ امن قائم ہوگا جب یہ بت نہیں ہوں گے، جب معبودان باطلہ نہیں ہوں گے، جب لوگ اللہ کے سوا غیروں کے سامنے جب نہیں جھکیں گے، ایک اللہ کے سامنے جھکیں گے، پھر امن قائم ہوگا۔ خدا کی قسم اگر پاکستان میں امن قائم ہو سکتا ہے تو وہ اس وقت قائم ہوگا جب سارے کے سارے لوگ خدا پرست بن جائیں گے، رب پرست بن جائیں گے اور شرک ختم ہو جائے گا، پھر امن آئے گا۔ شرک کے ہوتے ہوئے امن نہیں ہو سکتا۔ مکہ میں امن آیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھو کیسے امن پیدا ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وجنبنی، بچا مجھے، وبنی اور میری اولاد کو ان نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت سے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اے اللہ انہوں نے تو بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ پھر کہنے لگے فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری تابعداری کی وہ مجھ میں سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتلا رہے ہیں جس نے میری تابعداری کی یعنی غیر خدا کی عبادت نہ کی وہ مجھ میں سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے غیر اللہ کی پرستش کی، فإنک غفور رحیم، تو معاف کرنے والا ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو پکڑے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات نے اس بات پہ دائرہ لگا دیا ہے کہ جو بندہ غیر اللہ کی عبادت کرے گا اس کا یہ گناہ ایسا کبیرہ گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے کہ اس کے اس گناہ کی وجہ سے اگر موت آ گئی بغیر توبہ کے اور اس گناہ کو نہ چھوڑا تو نبی پاک نے فرمایا یہ ایسا آدمی ہے مخلد فی النار، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت کی ہوا تک اس بندے کو نہیں لگ سکتی۔ دعا کا دوسرا حصہ ربنا انی اسلمت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو مکہ کے چٹیل میدان میں لا کے آباد کر دیا تیرے حکم سے۔ تیرا حکم تھا، میں نے ان کو بسا دیا۔ اب میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تیرا مقدس گھر ہے، یہ سارے گھروں سے افضل ہے، اور امن بھی مانگ رہا ہوں تجھ سے۔ اور امن کیسے ہوگا تو یہ بھی میں اپنی اولاد کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میری اولاد امن میں تب آئے گی جب یہ غیر اللہ کی پرستش سے بچ جائے گی، پھر امن میں آئے گی۔ اور یہ کہا اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ آباد کیا ہے مکہ کے چٹیل میدان میں جہاں پیداوار بھی نہیں ہوتی، تو دعا کر رہے ربنا، میرا یہاں آباد کرنے کا مقصد جو تو نے مجھے حکم دیا میں یہ چاہ رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اس لیے کہ یہ نماز پڑھے۔ اور دوسری بات یا اللہ ان لوگوں کے دل تیرے گھر کی طرف متوجہ رہیں، ان کے دلوں کا ملان تیرے گھر ہو، یہ تیرے گھر کی طرف جھکتے رہیں۔ ورزقہم، اے اللہ انہیں رزق عطا فرما من الثمرات، پھلوں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ قرآن مقدس کی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بہت کچھ مانگا اور بڑی عجیب بات ہے، اور یہ بھی کہا کہ یا اللہ یہاں
زراعت وغیرہ تو ہے نہیں، یا پروڈکشن تو ہے نہیں، یا زمین سے کچھ نکلتا تو ہے نہیں کہ یہاں پھل پھول نکلیں، ایسا تو ہے نہیں، یہاں اناج اور غلے تو پیدا نہیں ہوتے، لیکن اللہ میں نے تیرے گھر کے سامنے اپنی اولاد کو آباد کیا ہے، یہ کام تو کر دے، اور یا اللہ میں تجھ سے روزیاں مانگ رہا ہوں۔ رب کائنات نے یہ بدلا دیا، جب یہ بیت اللہ شریف، یہ حرم شریف جب بتوں سے پاک ہوا، غیر اللہ کی پرستش سے پاک ہوا، آپ حضرات جو حج پہ گئے آپ دیکھیں جب صبح کے وقت بندہ جاتا ہے حرم میں جاتا ہے تو تمام دنیا سے اللہ سمیٹ کے پھلوں کو وہاں حرم میں لے آئے۔ خدا کی قسم اتنا تازہ پھل تو ہمارے ملک میں جہاں پیدا ہوتے ہیں اتنا تازہ پھل یہاں میں نہیں ملتا ہے جتنا تازہ پھل حرم میں ملتا ہے۔ ہر طرح کی نعمتیں، بے شمار نعمتیں، لیکن ہر طرح کی نعمتیں، ہر طرح کے پھل، اور میں حیران ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ پھر توفیق دی، میں گیا تو میرے دل کی ایک اور تمنا وہ یہ کہ میں دیکھتا رہا یار یہ پھل پاکستان میں نہیں ہے، یہ تو پاکستان والے پھل تو میں ملتے ہیں، مختلف نعمتیں، مختلف قسم کے انگور، اور اتنی قسم کے انگور ہیں، میرا خیال ہے جہاں کتنی دیر میں رہا مجھے تو نہیں پتا چلا یہ کتنی قسم کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے نعمتوں کو سمیٹ کے اکٹھا کر کے اللہ پاک نے سب کو حرم کی طرف بھیج دیا اور بتلا دیا جب میرا گھر میرا بن جائے، جب میرا گھر غیر اللہ کی پرستش سے بچ جائے، پاک ہو جائے، تو میں اللہ وہاں روزیاں دیتا ہوں جہاں روزیاں اگتی بھی نہیں ہیں، جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہاں میں نعمتوں کو بھیج دیتا ہوں۔ حضرات اکرام میں امن بھی تب قائم ہوگا، سکون بھی تب آئے گا، اور زندگیاں بھی تب بنے گی، اور حالات بھی تب بنیں گے جب یہ ساری کی ساری چیزیں ہم میں آ جائیں گی۔ اور اللہ رب العزت نے دعا کو قبول کیا، اور بیت اللہ شریف آج دیکھو امن ہے کہ نہیں، بولو بھائی امن ہے کہ نہیں، بلکہ یوں سمجھو ابھی مجھے کو بہت سارے دوست ملے، میرا رابطہ بھی ہے، تو میں نے پوچھا حالات تو یورپ کے خراب ہیں، کرائسس میں ہے دنیا، تو سعودی عرب کی کیا کیفیت ہے؟ تو مجھے یہ پتا چلا کہ یورپوں کی نیشنلٹیوں والے اب سعودی عرب آباد ہو رہے ہیں، پوری دنیا کرائسس میں ہے، لیکن یہ حرم، یہ سعودی عرب، یہ ایسا شہر ہے، یہ بیت اللہ شریف کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو ایسے پاک کیا، ایسے صاف کیا، ایسا امن والا بنایا، اب دنیا کے مسلمانوں کا رخ ہو رہا ہے اس امن والے شہر کی طرف، کہتے ہیں اگر امن حاصل کرنا ہے، اگر امن میں رہنا ہے تو سعودی عرب میں چلے جاؤ، وہاں سکونت اختیار کرو۔ تو اللہ نے بتلا دیا اگر تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ امن وہاں ہے تو پھر اس امن والے نسخہ کو اپنا لو، تمہیں بھی امن مل جائے گا، لیکن جب تک اس امن والے نسخہ کو نہ اپناؤ گے اس وقت تک امن نہیں ہو سکتا، یہ ایسا بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، پھر اللہ نے حضور کو وہاں آباد کیا، حضور وہاں ہی پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں نبی علیہ السلام، اللہ نے وہاں ہی آباد کیا، پھر میرے نبی نے بیت اللہ کو پاک کیا۔ طواف کا بھی یہ طریقہ تھا، زمانہ جاہلیت میں لوگ نندا طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، بڑی بڑی عجیب عجیب گندی گندی رسمیں تھی۔ حضور آئے، آ کر آپ نے لوگوں کو جینے کا دستور بتلا دیا، زندگی گزارنے کا انداز بتلایا کہ زندگی تمہاری ہے تو میری سنت میں، کامیابی ہے تو تمہاری میری سنت میں، اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو تو میری سنت میں عزت ہے، اور کسی کے طریقے میں کبھی عزت نہیں ہو سکتی۔ یہ دنیا داروں کی جھوٹی عزتیں ہیں، آج ہے کل ختم، کل تھی کل ہوگی، آئندہ دن آنے میں وہ ختم، لیکن جو بندہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی سنت کو اپنائے گا، اللہ ایسے بندے کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا، اور وہ عزت کبھی دلوں سے نکلے گی نہیں، جو اللہ عزت دے وہ کبھی دلوں سے نکل نہیں سکتی۔ سب سے بڑی عزت ہے کیا؟ ہے کس کی؟ عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کس کا حق ہے؟ عزت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ نے اس کو بھی بتلا دیا قرآن مقدس میں، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے پاس، وَلِرَسُولِهِ، یہ عزت اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا کی، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یہی عزت مومنوں کو عطا کی۔ اصل عزت یہی ہے، اسے عزت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے دیکھا بعض لوگ بظاہر عزت کرتے ہیں لیکن دلوں میں وہ عزت نہیں ہوتی، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ حضور سے دلی